تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے بلانے پہ حاضری دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا سنا اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں مسجد کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس درس قرآن کو منعقد کرنے میں ہمارا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے کاملہ عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا استاد محترم حضرت مولانا مطیع اللہ راشد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مطیع اللہ راشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ جس نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، منہم انہی کی نسل سے، یتلو علیہم آیاتہ وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب کی اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گرامی قدر ربیع الاول کی 13 تاریخ، اب 14 تاریخ، یہ مہینہ مسلمانوں کی نظر میں بڑا عزت اور شرف کا حامل ہے۔ آپ نے درس کا عنوان رکھا ہے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا کوئی کام بھی بغیر مقصد اور غرض کی نہیں ہے۔ جس پر بھی آپ ہاتھ رکھیں وہ ایک مقصد رکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ آسمان زمین ہم نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا، یہ بھی ایک مقصد کے تحت بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس یہ بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ انسانوں کو جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک کا ایک مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں جس پر بھی تو ہاتھ رکھے،
جس پر بھی تو نظر دوڑائے تو یہ کہے گا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ چیز تو نے بیکار نہیں بنائی کہ ایک مقصد کے تحت بنائی۔ اور کائنات میں سب سے عظیم نعمت، عظیم تحفہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شاہکاری وہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ مقصد آمد مصطفیٰ، حضرت کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی لفظ بولتا ہوں، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قرآن کے میں نے لفظ تلاوت کیے ہیں۔ آپ کی آمد کا ایک ہی مقصد تھا، دنیا سے جہالت، اندھیرا ختم کر دیا جائے، ہر طرف اجالا، روشنی واضح ہو جائے، اندھیرے نام کی چیز ختم ہو جائے، اور پیغمبر کے آمد کا مقصد قرآن پاک نے مرکزی دو چیزیں ذکر کی، یعلمہم الکتاب والحکمۃ، میں نے اپنے نبی کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ لوگوں کو دو چیزوں کی وہ تعلیم دے۔ کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں۔ یعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہ آیت میں نے سورۃ الجمعہ کی پڑھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ابراہیم نے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس بیت اللہ میں ایک رسول روانہ کر، منہم جو انسانی نسل سے ہو، انسانی جنس سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو کتاب اللہ کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی۔ ابراہیم نے بھی یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پاک بیان کرے اور حکمت سے مراد سنت۔ نبی پاک آئے دو چیزیں لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہ ہے امام الانبیاء کی بعثت کا مقصد۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ یہی بات، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا دیا۔ بعثت، مجھے بھیجا گیا، آمد ہوئی میری، بعثت کا معنی ہے آمد، میں آیا ہوں معلماً، معلم بن کر آیا ہوں، دو چیزوں کی تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں، ایک کتاب اللہ کی، دوسری احادیث رسول اللہ جس کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں جو طریقے انبیاء چلا رہے تھے، درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں انہی طریقوں کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، بے شک سبحان اللہ، انہی طریقوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں وہ طریقے تمہارے لیے ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد اب نیا طریقہ نہیں رہے گا، بے شک میرے بعد کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بے شک میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں راستوں کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں چل رہا تھا، راستے طریقے لوگوں کو واضح کرتے جا رہا تھا، میں نے ہر شعبے میں لوگوں کے لیے طریقے چھوڑ دیے، کوئی شعبہ میری زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں نے
طریقہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، چاہے وہ شعبہ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، پہننے کا ہو، سونے کا ہو، لیٹنے کا ہو، نماز کا ہو، کاروبار کا ہو، ہر کام میں میں محمد کریم نے طریقہ چھوڑا۔ میں نے 23 سال لگائے ان طریقوں کی تکمیل پر، قرآن اور سنت کے سکھلانے پر میں نے کتنے سال لگائے؟ 23 سال نبوت کے رسول اللہ علیہ السلام کے لگے۔ جب 23 سال پورے ہونے کو آئے، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں حج کر رہے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا۔ آپ علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی پاک نے یہ سارا حج بیت اللہ کا اونٹنی پر سوار ہو کے کیا۔ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تب بھی اونٹنی پر بیٹھے تھے، اور جب نبی پاک عرفات میں پہنچے وہاں پر بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ اور یار حال یہ کہ حجر اسود کو چھڑی لگائی تو اس وقت بھی پیغمبر اونٹنی پر تھے۔ آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کو اپنے حج والے طریقوں کی تکمیل کر رہے تھے۔ اتمام، وہ جو کہا تھا نا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہوں۔ سارا حج بیت اللہ کا اونٹنی پہ کیا، اور حال یہ کہ جب یہ پیغمبر کی زندگی کا آخری سال ہے، جب آپ عرفات کے میدان میں تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں اعلان کیا، مجھ سے مسئلہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں دیکھ نہ پاؤں، میری تمہاری آخری ملاقات ہو۔ بار بار پیغمبر یہ جملے ارشاد کر رہے تھے، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال میں تمہیں دیکھ نہ پاؤں، یہ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یمن کے لوگ آئے، کوئی معلم، کوئی استاذ، کوئی مبلغ، داعی ہمارے ملک میں روانہ کریں۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس آدمی پہ گئی جس نے کلمہ اسلام کا 18 سال کی عمر میں پڑھا تھا، اور مدینہ طیبہ کا یہ پہلا مبلغ ہے۔ میری مراد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ طیبہ کے پہلے مبلغوں میں اس کا نام ہے، اور یہ اتنا عظیم آدمی تھا، قرآن پاک کے سیکھنے میں اتنا آگے نکل چکا تھا، حرام حلال میں اتنی آگے تک تعلیم پا چکا تھا۔ آقا دو عالم نے فرمایا، میری امت میں حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا، اوہ لوگوں، جب تم میدان محشر میں آؤ گے، اکٹھے ہو کر آؤ گے، مؤذنین جو اذان پڑھنے والے ہیں، فرمایا ان کا قائد حضرت بلال ہوگا۔ یہ سبھی لوگ بلال کے پیچھے پیچھے میدان میں جا رہے ہوں گے، اور حضرت حسان ابن ثابت، ان جیسے نیک دل نعت خوانی کرنے والے، مدحائے رسول بولنے والے، اللہ کی ثنائیں کرنے والے، ان سب کا قائد، جس کے جھنڈے کے نیچے یہ بڑے بڑے شعراء، مسلمان اسلام کے شعراء اکٹھے ہو کر جائیں گے، وہ حضرت حسان ابن ثابت ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا، میری امت کے علماء کا قائد وہ حضرت معاذ ابن جبل ہوگا۔ لوگ اسی کی اطاعت میں میدان محشر میں آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اٹھو، یمن کے گورنر بنا کر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ یمن میں چلے جائیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیں۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کے اصول حضرت معاذ کو سکھلائے، اور فرمایا، معاذ آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت معاذ کو گھوڑے پہ سوار کیا، بڑا عجب منظر ہے، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا،
مدینہ طیبہ کی پہاڑیوں نے یہ منظر دیکھا، مدینہ کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور لوگوں کی آنکھیں حیران ہو گئیں جب حضرت معاذ گھوڑے پہ جا رہے تھے اور امام الانبیاء لگام پکڑ کر زمین پر پیدل چل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے مدینہ کی بستی سے باہر لے جا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اے معاذ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، وہی جملہ جو پیغمبر نے عرفات میں کہا۔ آج پیغمبر معاذ کو الگ کر رہے ہیں کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ میری تیری ملاقات نہ ہو سکے، یہ آخری میری تیری ملاقات ہو، آئندہ میں تجھے نہ دیکھ سکوں اور تم مجھے نہ دیکھ سکے۔ آج تو بہت دور جا رہا ہے، یہ بتا تو وہاں پر یمن میں جائے گا، یمن میں جا کر تو مسائل لوگوں کو کیسے بیان کرے گا؟ وہاں تو میں نہیں ہوں گا، وہاں تو وحی الہی موجود نہیں ہوگی، وہاں تو میں موجود نہیں کہ تم مجھ سے پوچھے اور جا کر مسئلہ بیان کرے، وہاں تو تنہا ہوگا، کیسے مسئلہ بیان کرے گا؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا سکھلایا ہوا قرآن میرے سینے میں ہوگا، میں اس قرآن سے مسئلے لوگوں کو بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے مسئلہ تجھے قرآن سے نہ ملے، پھر کہاں سے بیان کرے گا؟ حضرت معاذ نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضرت آپ نے قرآن سکھلایا وہاں سے بیان کروں گا، اور آپ نے حدیث سنائی وہاں سے بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ جدت زمانہ ہے، نئے نئے مسئلے پیش آئیں گے، ممکن ہے ایسا مسئلہ بھی پیش آ جائے نہ قرآن پاک میں تجھے نظر آئے نہ حدیث نبی میں تجھے نظر آئے، پھر مسئلہ کہاں سے بیان کرے گا؟ حضرت معاذ ابن جبل نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آقا پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے رب نے مجھے دل و دماغ دے رکھا ہے، میں اس مسئلے کو قیاس میں لاؤں گا، میں قرآن پاک پر قیاس کر لوں گا، میں حدیث مصطفیٰ پر قیاس کر لوں گا، میں قیاس کے ذریعے لوگوں کو مسئلہ بیان کروں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت معاذ کی زبان سے سنی تو پیارے پیغمبر اتنے مسکرائے اور اتنے خوش ہو گئے، آپ نے اپنا ہاتھ نبوت والا اٹھایا اور حضرت معاذ کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ جس نے تیرے نبی کے قاصد کو یہ شرف بخشا کہ قرآن پاک کا مسئلہ قیاس کے ذریعے بیان کرے گا، حدیث پاک کا مسئلہ قیاس کے ذریعے بیان کرے گا۔ اے اللہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے وہ صحابہ عطا کیے کہ جن کے پاس اللہ کا قرآن بھی آ گیا اور میری سنت بھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں قیاس ٹھیک نہیں ہے، قیاس کے ذریعے مسئلہ نہیں بیان کرنا۔ کون سی چیز ہے کہ قرآن حدیث میں نہ ہو؟ میں کہتا ہوں بڑے مسائل ہیں جن میں قیاس کرنا پڑتا ہے، جن میں یہ قیاس تو رسول اللہ نے بھی کیا علیہ السلام۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی آ کر کہتا ہے میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام دانا تھے، سمجھدار تھے، حکیم تھے، سمجھ گئے یہ بندہ تہمت لگانا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فٹ کہا تو نے اونٹ رکھے ہوئے؟ اس نے کہا جی حضور میرے پاس اونٹ ہیں۔ فرمایا کس رنگ کے؟ اس نے کہا مثلا سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ فرمایا ان میں کوئی کالے رنگ کا یا ڈب کھڑبے رنگ کا کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے۔ وہ تو نے باہر سے خریدا یا تیرے اونٹوں سے نسل چلی؟ اس نے کہا جی میرے اونٹوں سے نسل چلی۔ آپ نے فرمایا اس کا باپ کس رنگ کا ہے؟ وہ کہنے لگا اس کا باپ سرخ رنگ کا۔ فرمایا اس کا باپ؟ کہنے لگا وہ بھی سرخ رنگ کا۔ نبی پاک نے فرمایا پھر یہ کالے رنگ کا یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ جب باپ سرخ رنگ کا، اس کا باپ بھی سرخ رنگ کا، یہ کالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ممکن ہے اوپر سے کہیں سے رگ ٹوٹ گئی ہو، اس کے اوپر والی نسل میں کوئی کالے رنگ کا اونٹ ہو۔ پیارے نبی نے اسی پہ قیاس کر کے کہا، فرمایا پھر سن لیں ممکن ہے تیرے خاندان میں بھی کوئی کالے رنگ کا ہو اور یہ نسل اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے قیاس، اس کا نام ہے قیاس، اس کو قیاس کہتے ہیں، اس کا نام قیاس ہے۔ میں قیاس پر ایک اور مثال عرض کر رہا ہوں۔ بخاری میں روایت ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اس کو 7 دفعہ دھوو، 1 دفعہ مٹی کے ساتھ مانو۔ علماء میں اختلاف چلا،
علماء میں یہ اختلاف چلا کتنی دفعہ دھونا اس برتن کا فرض ہے. علماء نے کہا 7 دفعہ دھونا فرض ہے، 1 دفعہ مانجنا فرض ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا 3 دفعہ دھونا فرض ہے، 7 دفعہ دھونا مستحب ہے. 3 دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا. 7 دفعہ دھونا یہ ذہن اور عقل کی تسلی ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ امام ابو حنیفہ نے پہلی دلیل پیش کی کہ یہ روایت جو بخاری میں موجود ہے، بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ کا اپنا عمل طحاوی کے اندر موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے. ابو ہریرہ کے اپنے برتن میں ایک کتے نے منہ ڈال دیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس برتن کو 3 دفعہ دھو لیا اور دھو کر اس کو استعمال کر دیا. امام اعظم نے کہا کہ اگر 7 دفعہ دھونا فرض تھا، راوی حدیث جو ابو ہریرہ خود حدیث 7 دفعہ کی بیان کرتے ہیں، یہ 3 دفعہ کیوں دھوتے؟ معلوم ہوا کہ 3 دفعہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا. اور دوسرا مسئلہ قیاس کا بیان کیا. امام اعظم نے کہا کہ اگر 3 دفعہ دھونے سے برتن پاک نہیں ہوتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کتے کا لعاب زیادہ پلید ہے یا کتے کا پیشاب زیادہ پلید ہے؟ انہوں نے کہا کتے کا پیشاب زیادہ پلید ہے. امام صاحب نے کہا کہ پیشاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ برتن کو دھو دیا جائے، جس میں کتا پیشاب کرے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب کتے کا پیشاب زیادہ پلید ہے، 3 دفعہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے. لعاب تو پیشاب سے کم پلید ہے، یہ تو اگر برتن میں پڑ جائے تو برتن 3 دفعہ دھونے سے بدلی کے اولا پاک ہونا چاہیے. یہ معنی ہے قیاس. تو بات سمجھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قیاس ہے. اگر آپ کو مسئلہ پورے طرح سمجھنا ہے تو آپ قیاس کریں گے. ایک مثال اور عرض کر کے آگے چلتا ہوں. مقصد آمد مصطفیٰ کوفہ کی جامع مسجد ہے، وہاں پر 5-6 علماء تشریف فرما ہیں. ان میں حضرت سفیان ثوری بھی موجود ہیں، وقت کے امام ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بخاری کے محدث ہیں، بخاری کے بہت بڑے راوی ہیں. یہ بھی موجود ہیں. ایک عورت آئی، ایک مسئلہ پیش آیا، آ کر کہنے لگی آج عجیب مسئلہ آیا ہے. انہوں نے کہا کون سا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ ایک عورت ہمارے محلے میں فوت ہو گئی ہے، اب اس کو غسل دینے کا مسئلہ آ چکا ہے، ہم اس کو غسل دینا چاہتے ہیں. لیکن ایک عورت نے کہا میں اس کو غسل دینا چاہوں گی، یہ نیک عورت ہے، اس کے غسل والا تقدس اور یہ ثواب میں حاصل کرنا چاہتی ہوں، لہذا وہ غسل دینا چاہتی ہے، لیکن ہم اس کو غسل نہیں دینے دے رہی. کیوں؟ اس وجہ سے وہ حالت ناپاکی میں ہے، وہ حالت حیض میں ہے. لہذا ہم نے کہا کہ بی بی تو غسل نہیں دے سکتی چونکہ تو ناپاک ہے، لیکن وہ دینا چاہتی ہے. لوگوں نے کہا کہ جا کر وہاں جامعہ مسجد کوفہ کی جامعہ مسجد میں جاؤ، علماء اور محدثین فقہاء سے جا کر مسئلہ پوچھ کے آؤ. میں یہاں مسجد جامعہ میں آئی ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ بتایا جائے اس حالت ناپاکی میں غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. حضرت سفیان ثوری اور دیگر محدثین کی جماعت جو وہاں پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارے سامنے اللہ کا قرآن سارا موجود ہے، 6000 سے زائد آیتوں کا قرآن ہے، لیکن ہم پورے قرآن میں ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں پاتے کہ جو یہاں ہمیں رہنمائی کر جائے. ہمارے سامنے احادیث پیغمبر کا مجموعہ ہے، کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں یہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا کہ نبی پاک کے زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہو کہ ایک عورت کو غسل دیا جانے لگا ہو اور وہ میت عورت کو غسل دینے والی حالت ناپاکی میں ہو. ہمیں حدیث میں بھی یہ مسئلہ نظر نہیں آتا، قرآن پاک میں بھی نظر نہیں آتا. اس نے کہا پھر میں کروں تو کروں کیا؟ میں ان کو جا کر مسئلہ کیسے بیان کروں؟ ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، ابھی دروازہ کھلتا ہے اور دروازہ جیسے کھلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے کہا بی بی وہ مولوی صاحب، وہ عالم، وہ محدث، وہ فقیہ آ گئے، ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ وہاں سے حل ہو جائے. توجہ سے بات سمجھا رہا ہوں. قیاس کا مسئلہ. حضرت معاذ کو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ معاذ یمن میں جاؤ گے مسئلہ کیسے بیان کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے قرآن دے دیا، یہاں سے آپ نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے
یہ میں روایت ترمذی اور ابو داؤد سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن نہ ملے, انہوں نے کہا کہ پھر میں حدیث سے پڑھوں گا. اگر حدیث میں نہ ملے, انہوں نے کہا یہ عقل کہاں گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے سیکھنے پر مجھے بصیرت عطا فرما دی ہے. میں اس عقل کے ذریعے قیاس کر کے مسئلہ بیان کروں گا. اب وہ عورت بھاگی ہوئی آگے جاتی ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا کر کہتی ہے, اے امام ابو حنیفہ, اے نعمان بن ثابت, یہ مسئلہ درپیش ہے, آپ اس کے بارے میں جواب دیں. حضرت امام صاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ بات کہہ دی. فرمایا بی بی غسل دینے میں کوئی حرج نہیں, غسل دے سکتی ہے, جائز ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ محدثین کی جماعت سامنے بیٹھی ہے, وہ تو کہتی ہے یہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث پاک میں بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا وہ لوگ سچ کہتے ہیں, یہ مسئلہ نہ اللہ کے قرآن میں تمہیں نظر آئے گا, نہ حدیث پیغمبر میں تجھے نظر آئے گا. اس نے کہا پھر میں یہ مسئلہ لوگوں کو جا کر عورتوں کو بتاؤں گی تو وہ مجھ سے دلیل پوچھیں گے, کیا کہوں گی؟ حضرت امام صاحب نے کہا ایک مسئلہ حدیث میں موجود ہے اور وہ روایت آج بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا اور اعتکاف کی حالت میں حضرت کے سر مبارک میں کھجلی شروع ہو گئی. آپ علیہ السلام حجرے کی کھڑکی کے پاس آئے اور آپ نے وہاں دستک دی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا کہ اے عائشہ میرے سر میں کھجلی ہو رہی ہے, مجھے غسل دے, یعنی میرا سر دھو دے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں حالت نپاکی میں ہوں, میں کیسے آپ کو غسل دوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تیری نپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, دے دے مجھے غسل. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اس حال میں اگر حضرت عائشہ میرے آقا کو غسل دے سکتی ہے تو اس حال میں عورت کو بھی غسل دے سکتی ہے. مقصد آمد مصطفیٰ یہ ہے کہ دو چیزیں لے کر رسول اللہ آئے, ایک قرآن اور دوسری سنت. اللہ کا قرآن اور دوسری سنت, یہ دو چیزیں لے کر آئے. انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر روانہ کر دیا گیا ہوں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, اخلاق پورے کرنے کے لیے آیا ہوں, راستے کی ساری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں. میری آمد کے صرف دو مقصد ہیں, ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا پاک نبی کی سنت, دوسرا پاک پیغمبر کی سنت. یہ دونوں چیزیں اللہ کے قرآن پاک سے دیکھیے. سورۃ یوسف کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے, قل, کہ میرا پیغمبر, ھذہ سبیلی, قل کہ میرا پیغمبر, ھذہ سبیلی, کہہ دے میرا پیغمبر یہی ہے میرا راستہ, ھذہ سبیلی, یہ ہے میری منزل, یہ ہے میرا مقام. ھذہ سبیلی, یہی میری منزل ہے, یہی میرا مقام ہے, یہی ہے میرا راستہ. اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر یہی میرا راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. ھذہ اس میں اشارہ, کیا یہ ھذہ سبیلی, یہ, اور ابا نے کہا ھذہ کے مشار الیہ تین ہو سکتے ہیں اس مقام پر. پہلا ھذہ, لوگوں میری منزل ہے قرآن, میرا راستہ ہے قرآن. ھذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے قرآن, یہ ہے میری منزل, یہ ہے میری منزل. 8واں پارہ, وہاں پر یہ لفظ آئے ان ھذا صراطی مستقیما, وہاں پر بھی لفظ ھذا آیا, یہ ہے میرا راستہ جس پہ میں چل رہا ہوں, یہ ہے میرا راستہ. فاتبعوا, اسی کے پیچھے پیچھے آؤ, الگ نہ ہونا ورنہ پھسل جاؤ گے. ان ھذا صراطی مستقیما, قل ھذہ سبیلی, ھذا دو دفعہ قرآن پاک میں آیا, ایک ھذا یہاں قرآن پر اور ایک ھذا پیغمبر کی سنت پر. ایک ھذا ھذہ سبیلی, لوگوں یہ میرا راستہ ہے,
یہ میری منزل ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میرا رتبہ ہے، میں یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہذہ سبیلی، یہی ہے میری منزل۔ نبی علیہ السلام دو چیزوں کے ساتھ آئے، کتنی چیزوں کے ساتھ؟ دو چیزوں کے ساتھ، نمبر ایک قرآن، نمبر دو سنت رسول، سنت، مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ توجہ سے، قل ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا قرآن، یہ قرآن ہی میری منزل ہے، یہی میرا راستہ ہے، یہاں تک میں لوگوں کو لے جانے آیا ہوں۔ قرآن پاک تک میرا منزل، میرا راستہ قرآن تک آتا ہے۔ کون سا قرآن ہے؟ واللہ الذی ارسل الریاح۔ اب میں قرآن پاک کی ترتیب کے ساتھ چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی ہے وہ ذات جو ہواؤں کو چلاتی ہے۔ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور شاباش، ہواؤں کو چلانے والا اللہ الذی ارسل الریاح، ان ہواؤں پہ قبضہ ایک اللہ کی ذات کا ہے۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور یہ اوپر جو تمہیں بادل نظر آتے ہیں، ان بادلوں کو چلانے والا بھی کون ہے؟ ہواؤں پہ قبضہ بھی اللہ کا، اور ان بادلوں پر قبضہ بھی اللہ کا۔ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، سیالکوٹ کے لوگوں، اس سیالکوٹ کی زمین پر، دھرتی پر پانی آیا آسمان سے، بادلوں سے۔ فَسُقْنَاهُ، اللہ نے کہا، نہ پیر نہ فقیر نہ بزرگ نہ کوئی اور، اس پانی کو برسانے والا میں تھا، میں نے تمہاری پانی زمین کو میں نے سیراب کیا، اس مردہ زمین کو میں نے زندہ کیا۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ، جس طرح اس مردہ زمین کو میں نے پانی ڈال کر زندہ کر دیا، اسی طرح قیامت کے دن تمہارے جسموں میں دوبارہ روحیں ڈال کر تمہیں بھی زندہ کر دوں گا۔ قل ہذہ سبیلی، کہہ دے میرا پیغمبر، یہ ہے قرآن میری منزل، یہ ہے قرآن میرا راستہ۔ من کان یرید العزت، من کان یرید العزت، جو عزت کو چاہتا ہے، جو مقام کو چاہتا ہے، جو رتبہ چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، لوگوں یہ بات سمجھو، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ہر طرح کی عزتیں کس کے قبضہ میں؟ اللہ۔ تجھے کس نے کہا ان قبروں والوں میں، بزرگوں کے ہاتھوں میں، فقیروں کے ہاتھوں میں عزتیں نہیں؟ عزتیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ۔ تو کہتا ہے جی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں حضرت صاحب پر پیش ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ پہ پیش ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں پہ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، میرا پیغمبر ان کو کہنے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو زبان میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، جو نیکی کے الفاظ بولتے ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو تم پڑھتے ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو تم پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو تم پڑھتے ہو، سبحان ربک الاعلی، جو تم زبان سے کہتے ہو، سبحان ربی الاعلی، جو تم زبان سے کہتے ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ، جو تم زبان سے تعریفیں کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، جو تم زبان سے لفظ بولتے ہو، الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ لفظ کسی کی قبر پہ نہیں جاتے، کسی بزرگ کے اوپر پیش نہیں ہوتے، الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ سارے الفاظ کہاں جاتے ہیں؟ اور شاباش، کہاں جاتے؟ اللہ کو معنی میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہوں؟ سب کے پاس قرآن پاک گھر میں پڑے ہوئے ہیں؟ جی، جائیے یہ مقام وہاں ترجمے میں دیکھ لیجئے۔ میں یہ سورت فاتح پڑھ رہا ہوں، والعمل الصالح، والعمل الصالح، تیری نماز بھی اللہ کے پاس، تیرا روزہ بھی اللہ کے پاس، اور تیری زکات بھی رب کے پاس، اور تیرا حج بھی اللہ کے پاس، تیرا جہاد بھی اللہ کے پاس، اور ماں باپ کی خدمت کر وہ بھی اللہ کے پاس، اور کسی کو پانی پلا وہ بھی رب کے پاس، کسی کو کھانا پلا وہ بھی رب کے پاس۔ فرمایا کہ لوگوں یہ ہے رب، یہ ہے اللہ، واللہ خلقکم من تراب، کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا کہ تم مٹی تھے اور تم تو زمین تھے، اور زمین سے تمہیں پیدا
युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उमरिही। तेरी उम्र हो ज्यादा या थोड़ी ये सब कुछ कौन जानता है? कुल हाज़िही, ये है मेरी मंजिल। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, आया मैं तुम्हें कुरान सिखाने के लिए। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। अल्लाह इस बैतुल्लाह में वो रसूल रवाना कर जो तेरी किताब का दर्स दे, जो किताब के बाद सुन्नत का दर्स दे। पैगंबर ने कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, और मेरी आमद का मकसद ये है मैं तुम्हें रब का कुरान सिखाने के लिए आया हूँ। वमा यस्तवी बहरान हाज़ा आज़बुन फरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाजुन। ये दो दरिया हैं, ये खारा, ये मीठा, ये कड़वा और ये जायके वाला, ये दो दरिया। दरमियान में कोई दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं, दरमियान में कोई ओठ नहीं, लेकिन इन दोनों दरियाओं में इधर का कतरा पानी का इधर वाले दरिया में नहीं मिल सकता, इधर वाला उस दरिया में नहीं मिल सकता। और ये दोनों दरियाओं को बगैर ओठों के, बगैर पर्दों के और बगैर दीवारों के, इन दोनों दीवारों को, दरियाओं को चलाने वाला कौन है? ये अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, ये चलाने वाला मैं। मछलियां तू पकड़ता है, मछलियां किसने बनाई? हीरे जवाहरात किसने बनाए? ये दरियाओं पर कश्तियां किसने चलाई? ये कौन है दरियाओं पर कश्तियां चलाने वाला? आगे रब ने कहा यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुल नहारा फिल लैली। दिन को रात में दाखिल करना और रात को दिन में दाखिल करना, कभी रात को बड़ा कर देना और कभी दिन को बड़ा कर देना। और रातों और दिनों के ये निजाम किसने चलाए? वसखर शम्स वल कमरा, ये सूरज किसने काम में लगाया? ये चांद किसने काम में लगाया? कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर कोई अपने टाइम पर चल रहा है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह दाता तुम्हारा। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह दाता तुम्हारा। लहुल मुल्को, बादशाही उसके पास है, राज उसके पास है, हुकूमत उसके पास, इख्तियारात उसके पास। अच्छा जी, ये मैं तरतीब से पढ़ा रहा हूं। फरमाया ये है अल्लाह दाता, और बोलो शाबाश तुम्हारा। क्या ख्याल है? अली हजवेरी दाता नहीं? कुरान कहता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह दाता तुम्हारा। तवज्जो है, तवज्जो। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्रों पर लोग चढ़ावे देते हैं, वहां पर मन्नतों मनोतियां, नजरों न्याज़ें, बकरों के चढ़ावे, शरीयां तस्लीम होती हैं और लोग वहां आकर अपने माथे टेकते हैं। ये कुछ भी नहीं करते, अल्लाह ये कुछ भी नहीं करते। जवाब वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, अलावा अल्लाह के जिनको तुम आवाज देते हो, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या पीर मदद, या गौस मदद, या फला मदद, या शहीद मदद, या अली मदद, जिनको तुम रब के सिवा आवाज देते हो। तदऊना वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो काय के मालिक हैं, वो तो खजूर के अंदर एक गुठली है, गुठली के ऊपर बारीक सा सफेद पर्दा है, ये तो उस पर्दे के भी मालिक है। डॉक्टर साहब माना ठीक कर, यही माने वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। मौलाना एहतिशाम साहब बैठे हैं, पूछ लेना। अच्छा आप बताएं, बुजुर्ग हैं, सारी जिंदगी कुरान पढ़ते गुजर गई हमारी, अल्लाह ने ये क्यों नहीं कह दिया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन ज़र्रतिन, और जिनको तुम पुकारते हो ज़र्रे के मालिक नहीं। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यकूना मिन शैइन, कि जिनको तुम पुकारते हो वो एक चीज के भी मालिक नहीं। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन खज़ाइन, वो तो एक राई के
کوئی لفظ نہیں کہا. اللہ نے کیا لفظ بولا؟ من قطمیر. کیا لفظ بولا؟ قطمیر. قطمیر. شیء نہیں کہا، ذرۃ نہیں کہا، خردل نہیں کہا، فرمایا من قطمیر. آپ لوگ مردے دفناتے ہو، مردے کو دفنانے سے پہلے قبر بناتے ہو، قبر کھودتے ہو، میت کو قبر میں رکھتے ہو اور اس قبر پہ مٹی ڈالتے ہو. قبر چوڑی کے گول، گولائی میں ہوتی ہے کہ چوڑی ہوتی ہے؟ گول. اوپر سے قبر گول. گولائی. کھجور، گول. کھجور بھی گول. میت پہ کفن سفید، میت پر کفن سفید، قبر گول، کھجور گول، اندر میت، قبر کے اندر میت، اوپر کفن سفید، کھجور کے اندر گٹھلی بمنظر میت کے، اور گٹھلی پر کفن پردہ سفید بمنظر کفن کے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے تو تو بیٹا مانگنے کے لیے قبر پہ پہنچا، تو رزق مانگنے کے لیے قبر پہ پہنچا، تو عزت مانگنے کے لیے قبر پہ پہنچا، اور تو مقام اور رتبہ تلاش کرنے کے لیے قبر پہ پہنچا، اور تو سکون لینے کے لیے قبر پہ پہنچا. تو نے تو قبر پر جا کر صدائے دی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور تجھے یہ بچہ کیا دے گا، تجھے یہ عزت روزی کیا دے گا، اور جن سے مانگنے کے لیے کیا ہے، یہ تو اپنے کفن کے بھی مالک ہے. قل ہذہ سبیلی، کہہ دے میرا پیغمبر میری منزل کیا ہے؟ قرآن. یہ میں قرآن لے کر آیا ہوں. ہذہ کا ایک معنی، توجہ سے، یہ تو سارا قرآن پڑھا ہے نا. نمبر 2، قل ہذہ، کہ میرا پیغمبر یہی ہے میرا راستہ. اب میں دوسرا معنی کر رہا ہوں. قل ہذہ سبیلی، کہہ دے میرا پیغمبر یہی ہے میرا راستہ. کون سا راستہ؟ یہ آیت آئی ہے سورۃ یوسف میں. سورۃ یوسف کے اختتام پر یہ آیت آئی ہے، آخری آیتوں میں جا کر یہ آیت آئی. یہاں آ کر سورۃ یوسف ختم ہو رہی ہے اور یہ لفظ ہے قل ہذہ سبیلی، کہہ دے میرا پیغمبر یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے میرا راستہ. کون سا یہی؟ اوے یہی وہی جو حضرت یوسف نے جیل کے اندر بیٹھ کر اپنے جیل کے ساتھیوں کو سمجھایا، یہی ہے میرا بھی راستہ، یہی ہے میرا بھی راستہ. کون سا راستہ؟ جو حضرت یوسف نے تقریر کی کن کو؟ قیدیوں کو. یہ بھی میرا بھی یہی. میں کوئی الگ راستے والا نہیں ہوں، میں بھی حضرت یوسف والے راستے والا ہوں. کون سی تقریر کی حضرت یوسف نے؟ سنیے رب کا قرآن پڑھا. اللہ نے قرآن مقدس میں وہ تقریر بھی بیان کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان حضرت کی بارک میں اور بھی تھے، دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے. دونوں کو خواب آئی، دونوں نے دیکھا یہ بزرگ آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، شریف انسان ہے، رب کرتا ہے، ایک مقام اور رب کے ساتھ اپنی ڈوریاں اور لئے بنا کے رکھتا ہے، کیوں نہ اسی سے مسئلہ پوچھ لیا جائے. دونوں نے حضرت یوسف سے آ کر خواب کی تعبیر چاہی. حضرت یوسف نے فرمایا اے میرے جیل کے ساتھیوں، کھانا تمہارا آ رہا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ مجھ سے سن لو. جیل کے ساتھیوں نے کہا حضرت جی فرماؤ کون سا مسئلہ. اب حضرت یوسف نے کہا یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. ترجمہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سوال یہ آتا، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ، زیادہ داتا بہتر یا ایک داتا؟ اور زیادہ مانگنے، کئیوں سے مانگنا بہتر ہے یا ایک سے مانگنا بہتر؟ کئیوں کے سامنے سجدہ کرنا بہتر یا ایک کے سامنے سجدہ کرنا بہتر؟ کئیوں کے سامنے جھکنا بہتر
ساتھیوں نے کہا یوسف کیا تم بیان کر رہا ہے؟ یہ جو باہر آس پاس قبروں والے ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوج رہے ہیں، یہ کوئی داتا نہیں، یہ کوئی مدد نہیں کرتے. یہ بڑے بڑے نام مثلا آج کے زمانہ میں کسی کا نام داتا، کسی کا نام لاجواب، کسی کا نام غریب نواز، کسی کا نام شکر گنج، کسی کا نام غوث اعظم. یہ نام آس پاس یہ نام کیسے؟ حضرت یوسف کہتے ہیں، یہ دیکھیں قرآن پاک، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، رب نے تو یہ نام نہیں رکھے. ان الحکم الا للہ، سارے فیصلے سارے اختیار صرف کس کے ہیں؟ اللہ. ہمارا اللہ تعبدو الا ایہ، اس نے آرڈر کیا عبادت صرف کی کس کی کرو؟ اللہ. فرمایا قل ھذہ سبیلی، کہہ دیں یہ ہے میرا بھی راستہ، یہ ہے میرا بھی راستہ. جو یوسف نے کہا میرا بھی یہی راستہ. تیسری بات، قل ھذہ کہ میرا پیغمبر یہ ہے میرا راستہ. کون سا؟ فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ. میں محمد کریم، میں رب کا پیغمبر، صرف اور صرف دعوت دیتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ. یہ ہے میرا راستہ. اور نمبر 2، ان ھذا صراطی، میں چلا جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آؤ. یہی ہے میرا راستہ، یہی ہے میری سنت. ھذا، یہ ہے میری سنت. کون سی یہ؟ قرآن نے تو یہ بیان نہیں کی. توجہ سے بات سمجھیے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. قرآن کہتا ہے، 8واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کے اندر یہ جملے فرماتے ہیں، ان ھذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ. توجہ، کھانے کے 2 طریقے، ہر چیز میں 2 رخ ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے کھانا. ان ھذا صراطی، یہ 2 رخ، یہ دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ ہے میرا راستہ. بائیں کی طرف تم نے نہیں جانا، بائیں کی طرف جاؤ گے شیطان. ان ھذا صراطی، دائیں طرف سے کھانا، یہ میرا راستہ ہے. اپنے آگے سے کھانا یا دائیں بائیں سے کھانا یا کسی کے آگے سے کھانا، فرمایا نہیں، اپنے آگے سے کھا. ھذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ. اگر تم مسجد میں آئے، دایاں پاؤں پہلے رکھ اور بایاں نہیں رکھنا، دایاں رکھے گا، یہ ہے میرا راستہ. بایاں نہیں رکھنا، یہ میرا راستہ نہیں ہے. فرمایا کہ پانی پیے گا 3 گھونٹوں میں بھی، یہ ہے میرا راستہ. اور دوسری طرف نہیں جانا، یہ میرا راستہ نہیں ہے. ھذا تبھی بنتا ہے سامنے راستہ موجود ہو. امام الانبیاء قرآن مقدس کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جس پر ھذا صراطی کا لفظ آئے وہ محمد پاک کی سنت ہوتی ہے، اور جس پر ھذا کا لفظ نہ آئے وہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے. سوموار کے دن یا رسول اللہ آپ روزے سے ہیں، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ روزے کی حکمت کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے کہا سوموار کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اپنے پیدا ہونے کے شکرانے پر روزہ رکھتا ہوں. ھذا صراطی، بے شک ھذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ. اب جو ڈبل برابر آئے گا وہ نبی کا راستہ نہیں، وہ نبی کا راستہ نہیں ہے. ھذا، یہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. دوسرا میرا راستہ کوئی نہیں. نمبر 2، توجہ شاباش. ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے. امام الانبیاء کی کتنی عمر ہے؟ 63 سال. نبوت کی کتنی عمر؟ 23 سال. 23 سال. سارے سمجھدار ہو.
ربیع الاول 23 سالوں میں ایک دفعہ آتا ہے یا 23 دفعہ؟ 23 دفعہ. معلوم ہوا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ پیغمبر کے زمانہ میں، نبوت کے زمانہ میں کتنی دفعہ آئی؟ 23 دفعہ. اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اللہ ھذا صراطی مستقیما، اگر جھنڈیاں نبی نے لگائی ہیں ھذا صراطی بنتا ہے، اگر یہ بتیاں سلگائی ہیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ھذا صراطی بنتا ہے، اگر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیغمبر نے جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا، صحابہ کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں آئے، ھذا صراطی بنتا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ. اگر یقینی طور پر پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا، مان لے یہ نبی کا راستہ. دوسرا معنی کر رہا ہوں، ھذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ. کون سا؟ نبی پاک نے فرمایا، توجہ اے لوگوں، یہودیوں کے 71 فرقے، ایک روایت میں 72، عیسائیوں کے بھی 72، تفترق امتی علی 73 و 70، میری امت کے 73 فرقے. یا رسول اللہ جنت میں کتنے جائیں گے؟ فرمایا صرف ایک. جنت میں صرف ایک. کون سا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اللہ سبحان اللہ، جس پر میں اور میرے صحابہ. اب بولو، جس پر میں اور میرے صحابہ. علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین، میری سنت میں اور میرے خلفاء کی سنت میں بال کا بھی فرق نہیں. بے شک. میرے طریقے میں اور میرے صحابہ کے طریقے میں بال کا بھی فرق کوئی نہیں. قل ھذی، پہلے مقام پر آؤ. قل ھذی سبیلی قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے، میرے صحابہ کا بھی یہی راستہ ہے. ہمارا ھذی سبیلی، اے یہی ہے میرا راستہ، فاتبعونی، پیچھے پیچھے چلتے آؤ، یہ ہے وہ میرا راستہ جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں وہ لوگوں میرا راستہ ہے، جس پر میں ہوں میرے صحابہ وہ میرا راستہ بنتا ہے، جس پر اکیلا میں جاتا ہوں میرے صحابہ نہیں جاتے، وہ میرا راستہ نہیں ہے، وہ میری خصوصیت ہے. جس پر میں اکیلا جاتا ہوں صحابی نہیں جاتا. اور بولو وہ میرا راستہ نہیں بلکہ وہ نبی پاک کی کیا بنے گی؟ خصوصیت. بولو پیغمبر کائنات کی خصوصیت. آپ کی کتنی بیویاں؟ 11. صحابہ نہیں گئے، یہ نبی کی خصوصیت. بے شک. امام الانبیاء کا خاص وصف. وصال کے روزے بخاری پڑھ رہا ہوں، 8 پیرا روزہ، صحابہ نہیں گئے، یہ نبی کی خصوصیت. پیغمبر کا خاص عمل، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ گئے. میرا عزیز ایک ہی سوال ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی اعتراض ہے. اگر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا، اگر پیغمبر نے نہیں نکالا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، طلحہ و زبیر نے، امیر معاویہ نے، 110 ہجری تک اصحاب پیغمبر کا زمانہ تھا. اگر یہ صحابہ نے جلوس نکالا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اگر صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں، اس طرح یہ کام کیا، تو پھر کہے ان ھذا صراطی مستقیما کہ یہ ہے وہ راستہ جس پر نبی اور نبی کے صحابہ گئے. اور اگر نہیں کیا تو مان یہ نبی کا بھی راستہ نہیں، نبی کے صحابہ کا بھی راستہ نہیں. بے شک. یہ نبی کا بھی راستہ نہیں، نبی کے صحابہ کا بھی راستہ نہیں. کوئی نہیں راستہ. آخری بات کر کے بات کو ختم کروں، توجہ سے یہ مثال سمجھیں. سنن دارمی کی حدیث پڑھتا ہوں. کوفہ
کی زمین ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مدرسہ ہے, شاگرد بیٹھے ہیں. ابو موسیٰ اشعری آئے, اس مدرسے میں داخل ہوئے. آپ کہیں گے اگر کوئی چھنڈیاں لگاتا ہے مولوی صاحب آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ اگر کوئی حلوہ کھاتا ہے آپ کو کہیں کی پریشانی؟ میں کہتا ہوں جشن نامی حلوے کا ہے, جشن نامی حلوے کا, پیسے کا. اور 7 مولویوں نے یہ بات لکھی ہے. ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو ہر سنی مسلمان 12 جھنڈیاں گھر میں لگائے, 12 بتیاں سلگائے, اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کے پاس جب جا کر نماز پڑھے, اپنی جیب کو خالی نہ کر کے جائے, 1200 روپیہ جیب میں رکھے اور مولوی سے سلام لیتے ہوئے 1200 روپیہ مولوی صاحب کی جیب میں ڈال کے آئے. یہ 20 مولوی نے لکھا ہوا ہے. یار تیرا جشن یہی ہے, بس یہی ہے عید میلاد النبی. میں قسم دے کے کہتا ہوں مولویوں کے حلوے بند کرو, اگر یہ جشن منا جائیں تو ہمیں پکڑ لو. دیکھتے ہیں کون جشن مناتا ہے. میں ایک ہی سوال کروں گا, توجہ سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے, خارج ابن مسعود, اے نوجوانوں تمہارے استاد ابن مسعود کدھر؟ انہوں نے کہا اندر کمرے میں بیٹھ گئے. ابن مسعود آئے, فرمایا ابو موسیٰ کیسے بیٹھے ہو؟ کہا کہ جی دخلت المسجد رأیت المسجد آنفا شیئا, ابھی ایک مسجد میں ایک چیز دیکھ کر آیا ہوں. لم انکرت ہو, میں نے وہ چیز, میں منکر ہوں یعنی اوپری چیز ہے. لم ارا, میں نے نہیں دیکھی وہ چیز, نہ نبی پاک نے کی نہ پاک پیغمبر کے صحابہ نے کی, دونوں نے نہیں کی, نہ نبی نے کی نہ نبی کے صحابہ نے کی. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں والحمدللہ الا خیرا, اے اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے کوئی بری چیز کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا, یعنی زنا کو حلال نہیں کیا, انہوں نے چوری کو حلال نہیں کیا, انہوں نے غیبت کو حلال نہیں کیا, انہوں نے نافرمانی کو حلال نہیں کیا, کسی گناہ کو حلال کر کے شریعت کا حصہ نہیں بنایا. لیکن ہے بڑی اوپری ہے, لیکن دیکھنے میں بڑی پیاری ہے, لیکن وہ چیز ہے نہ نبی نے کی نہ نبی کے صحابہ نے کی. ابن مسعود نے کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری جلدی کر وہ مجھے بتا کون سی چیز ہے. حضرت ابو موسیٰ نے کہا یہ آپ کے قریب ہمسایہ میں مسجد ہے, آپ ساتھ چلیں اور جا کر خود ہی دیکھ لیں, حدیث سننے دارمی کی پڑھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا سر چھپا لیا اور اپنا منہ بھی چھپا لیا, صرف آنکھیں ننگی رکھی, مسجد میں داخل ہوئے. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کنکریاں پڑی ہوئی تھی, گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی, اور وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. کہتا ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ بلند آواز سے کنکریوں پہ پڑھو, اور 100 دفعہ الحمدللہ کنکریوں پہ پڑھو, 100 دفعہ اللہ اکبر کنکریوں پہ پڑھو. ابن مسعود نے دیکھا کہ بڑی عجیب بات ہے. حضرت عبداللہ نے اپنا چہرہ ننگا کر دیا, اور ننگا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے لوگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ ما فعلہ محمد و اصحابہ ولا اصحابہ, اور یہ وہ کام ہے نہ محمد پاک نے کیا نہ محمد پاک کے صحابہ نے کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا آنیتہ لم تکسر, ابھی تک تو پیغمبر کے برتن بھی ٹوٹے نہیں, وثیابہ لم تبر, ابھی تک تو پیغمبر کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, ابھی تھوڑا زمانہ ہوا امام الانبیاء کو فوت ہوئے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے ما نريد الا خیرا. ابن مسعود ہم نے زنا کو حلال نہیں کیا, ہم نے چوری کو حلال نہیں کیا, یہ سبحان اللہ 100 دفعہ کرنا کیا یہ برائی کام ہے؟ اور الحمدللہ 100 دفعہ کہنا کیا یہ برا عمل ہے؟ اور اللہ اکبر 100 دفعہ کہنا کیا یہ برا کام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا لقد جئتم ببدعۃ ظلمہ, اے دوستو یہ بدعت ہے جو کام نبی نہ کرے, نبی کے صحابہ نہ کرے, یہ نبی کا بھی راستہ نہیں ہے, نبی کے صحابہ کا بھی راستہ نہیں ہے, اور جو کام یہ دونوں طبقے نہ کریں اور وہ بدعت ہوتی ہے. اگر یہ کام آ رہا تھا پیغمبر اپنے زمانے میں کروا لیتی, اگر یہ کام آ رہا
کیوں نہ کیا، یہ عمر عثمان و علی نے کیوں نہ کیا؟ میاں ہمیں تو قرآن و سنت کا یہی دین اور علم پہنچا ہے، وہ سنت وہی ہے جو نبی کرے، نبی کے صحابہ کرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو کام نبی اور نبی کے صحابہ نہیں کرتے وہ سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد صرف دو ہی ہیں، ایک قرآن اور ایک نبی کی سنت۔ آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے آخری جملے کہے، او لوگو ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑو گے گمراہ نہیں۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ بس بھائی یہی ہے مقصد آمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور بعد ازاں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔